آپ نے بھی سنا ہوگا ایف بی آر نے ہمارے سارے اکاؤنٹ اٹیچ کر دیے. ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ 2016 کے جتنے ڈیوز ہیں وہ واپس کرو. وہ بھائی کہاں سے واپس کریں؟ آج کے جو کما رہے ہیں وہ تو میں لائبلٹیز اپنی کلیئر کر سکتا ہوں، بٹ اس سے کما کے میں دوسرے پچھلے پرانے گناہوں کا حساب بھی دوں تو یہ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سی او پی آئی اے مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک آپ کی خدمت میں حاضر کے ساتھ جو آپ کے سوالوں میں بھی ہیں کہ آپ نیو یارک کب جائیں گے، ڈنمارک کب جائیں گے، لندن کب جائیں گے، اوسلو کب جائیں گے. تو یہ سارے سوالوں کے میرے خیال میں جواب اس طرح آ جاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آڈٹ سول ایویشن کا کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ ایز آپریٹر جو ان کے کنسرنس ہیں پی آئی اے کے، یہ جب آڈٹ کلیئر ہو جائیں گے تو ان سارے ملکوں میں ہم دوبارہ سے اپنی پروازوں کو لے جائیں گے. لیکن یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ الحمدللہ میری ٹیم نے ایک نہایت آؤٹ آف دا باکس سلوشن کے تحت ایک پلان بنایا تھا، اور اس پلان کے مطابق ہماری ریگولر فلائٹس پیرس جا رہی ہیں جو کہ چارٹرڈ فلائٹس ہیں جو کہ پی آئی اے مینیج کرتی ہے. ہماری ریگولر فلائٹس برمنگھم، لندن اور مانچسٹر بھی جا رہی ہیں. یہ فلائٹس جب تک کہ آڈٹ کلیئر نہیں ہوتا تب تک چلتی رہیں گی اور الحمدللہ نہایت کامیابی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں. جو عمان اور سیالکوٹ کی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو یہ نئی ویو آئی ہے کووڈ کی، اس کی وجہ سے عمان میں دوبارہ سے کچھ پابندیاں لگی ہیں، لیکن سیالکوٹ سے عمان ابھی تک نہیں تھا ہمارے ذہن میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اور اس پہ انشاءاللہ ہم اپنی ہوم ورک کر لیں گے. The next question is, what is the job opportunities in PIA? پی آئی اے میں جاب اپرچونیٹیز تو ہیں، لیکن جب 10 سالہ آڈٹ ہوا سپریم کورٹ کی ہدایات میں تو اس میں سپریم کورٹ کے آڈٹ کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ پی آئی اے دنیا کی وہ ایئر لائنس میں سے شامل ہوتی ہے جس میں مین پاور بہت زیادہ ہے، ایئر کرافٹ ٹو ایچ آر ریشو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ پابندی لگائی کہ پی آئی اے میں کسی قسم کی کوئی بھرتی نہیں ہو سکتی. ان ہدایات کی روشنی میں ہم نے اپنے ایچ آر کو ریشنلائز کیا، ہم نے اپنے مین پاور کو ریشنلائز کیا، اور بہت سے لوگوں کی ہمیں قربانی دینی پڑی اور کچھ لوگوں نے والنٹرلی اس ایئر لائن کو چھوڑا. اب جب یہ نیا بزنس پلان آئے گا تو پھر ہم گورنمنٹ کے پاس جب اپروول کے لیے جائیں گے تو پھر ہم سپریم کورٹ کے پاس بھی جا کے اپنا کیس پریزنٹ کریں گے کہ اس وقت ہمیں شاید مین پاور کی اور ٹیلنٹڈ مین پاور کی اور رائٹ مین پاور کی ضرورت ہے. تو یہ ابھی تو کوئی اس قسم کی اپرچونیٹی نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر ہمیں کلیئر کرتی ہے تو 6 مہینے بعد کچھ نہ کچھ جاب اپرچونیٹیز پی آئی اے میں ضرور آئیں گی انشاءاللہ. Next question is, ticket refund process is very long and delayed. Yes, Please I do agree. something. I agree with this observation. It is یہ ہے ایسا lengthy process ہے. مجھے بھی شکایت آتی ہے، میں اس پوائنٹ کو بالکل سیریسلی لوں گا اور اس پروسیس کو ہم بہتر کریں گے. آپ کی جائز شکایت ہے. Sir, the next question is, too much flight delays and cancellations nowadays. Its regularity and punctuality PA is going down day by day. جی آپ بالکل صحیح آبزرویشن آپ کی. اس پہ 2 وجہ تھی. ایک وجہ یہ ہوئی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت کوئٹہ کے ایئرپورٹ، لاہور کا ایئرپورٹ اور لائل پور کا ایئرپورٹ، یہ 3 ایئرپورٹس پہ ریپیئر ورک ہو رہا. دوسرا، پچھلے دنوں ان کے اوپر جو انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم تھے جو سول ایویشن کے زیر نگرانی تھے وہ کیلیبریٹڈ نہیں تھے، وہ اب کیلیبریٹ ہو چکے ہیں. تیسرا ایشو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سویئر ویدر ہوتا ہے جس میں فوگ کا فنامنا ہے، جس میں پچھلے دنوں خیر بارشوں کا بھی فنامنا تھا، جن کی وجہ سے یہ بالکل ہوا. ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ چونکہ پی آئی اے کے ماشاءاللہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 80 سے 100 کے درمیان روز کی فلائٹس ہونا شروع ہو گئیں، جو باہر کے ملکوں میں جاتی تھی وہاں پہ بھی ویدر کے افیکٹس آنا شروع ہوئے. میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ پچھلا مہینہ کافی دشوار تھا، ہمارے لیے بھی دشوار تھا، لیکن اب انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے سے ہی بلکہ بہت سی فلائٹس اب ہم نے ریشنلائز بھی کر لی اور شیڈول امپروو بھی ہو گیا ہے، اور اب یہ شکایت آہستہ آہستہ انشاءاللہ کم از کم فیبرری کے مہینے میں سبجیکٹ ٹو ویدر انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے. PIA service in 80s and 70s and 90s was very good, but nowadays it's
very poor? دیکھیں What measures are being taken? یہ بالکل صحیح آبزرویشن ہے، اور ہمیں بار بار ہم اسی کی مثالیں دیتے ہیں کہ 80 کی دہائیوں میں پی آئی اے، 70 کی دہائیوں میں ایک عظیم ایئر لائن تھی، بالکل تھی، اور آج بھی اس میں وہ سارے عناصر ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی دنیا کی ایئر لائن کا یہ مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن پچھلی 2 دہائیوں میں بدقسمتی کے ساتھ اس ایئر لائن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا. یہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنسز بہت تھی، میرٹ بیسڈ ڈیسیژن نہیں تھے، میرٹ بیسڈ پالیسیز نہیں تھی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دور تھا. ایسوسیشنز، یونینز، ان کا دور تھا. مینجمنٹس کنسسٹنٹ نہیں تھی. لیکن اب الحمدللہ بہت سے سٹیپس ایسے کیے جا چکے ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کو امید کرا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لائن واپس اپنا کھویا ہوا مقام واپس کر سکتی. میرا اس میں ایک بڑا کلیئر واضح موقف، پی آئی اے نیشنل ایئر لائن، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں. سو ایز اے نیشن سارے اداروں کو مل کے یہ باور کرنا ہوگا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن قومی ادارہ ہے. جس طرح باہر کے ملکوں میں ان کی سول ایویشن اپنے قومی ادارے کو، قومی ایئر لائن کو ترجیح دیتی ہیں، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، یہاں کی ایویشن کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ پی آئی اے کے لیے ان کو کچھ فیسیلیٹیز دینی پڑیں گی. ایک دوسرا، اس وقت اگر آپ یہی فلیٹ رکھیں گے تو آپ لوگوں کو، اپنے مہمانوں کو وہ سہولیات نہیں دے سکتے. اسٹرکچر وائز، مین پاور وائز، تھنکنگ وائز، کمرشل اینٹی وائز اس وقت چیزیں بالکل صحیح. اگر آپ یہ 2 چیزیں اس ملک میں کر دیں کہ ایویشن اس ایئر لائن کو دوسرے ملکوں کی طرح جو اپنے ایئر لائنز کو ترجیح دیتی ہیں وہ دیں، اور دوسرا ان کے جہازوں کو بہتر کر دیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایئر لائن اپنا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لے گی. ہم کیا کریں؟ ہم گورنمنٹ کو دوبارہ بارہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سول ایویشن کو یہ باور کرایا جائے کہ پی آئی اے کو دوسری ایئر لائنز کی طرح نہ ڈیل کیا جائے. دوسرا، جب آپ کسی کو سلاٹ دینے لگیں، کسی کو کوئی کنسیشن دینے لگیں، سو پہلی ترجیح پی آئی اے کی ہونی چاہیے. جو میجر کام جو پی آئی اے کے کرنے کا ہے وہ ہے جہازوں کے بارے میں. تو میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارا بزنس پلان جو کہ گورنمنٹ کی ہدایات کی روشنی میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے بنوایا گیا وہ تیار ہو چکا ہے. 1 فروری کو فائنانس منسٹر اور ایویشن منسٹر اس کو سنیں گے. اس کے بعد جہازوں کی تبدیلی اور جہازوں کی امپرومنٹ کا پلان سامنے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ وہ اقدامات ہیں جن سے یہ ایئر لائن اپنا کھویا ہوا مقام واپس لے سکتی ہے. Gilgit Baltistan is a tourist destination, but connections are not available from other cities. جی دیکھیں، آپ کو یہ سن کر یقیناً خوشی ہوگی کہ گورنمنٹ کے ویژن کے مطابق، پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے گلگت اور سکردو کو بہت زیادہ فوقیت دی. وہ دن بھی تھے کہ ہم نے الحمدللہ بڑے سیفٹی کے ساتھ ایک دن میں 6 فلائٹس آپریٹ کی، سکردو میں بھی اور گلگت، جس کی وجہ سے پی آئی اے کے اس قدم کی وجہ سے یہ گلگت اور بلتستان کو دوبارہ لوگوں نے اور دوسری ایئر لائن نے سوچنا شروع کیا کہ وہ بھی آپریٹ کریں. دوسرے شہروں سے یہ ریکوائرمنٹ بیس پہ ہے. یہ کمرشل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ کیا آپ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، کراچی سے ریگولر فلائٹ چلا سکتے ہیں. جب تک ریکوائرمنٹ تھی الحمدللہ ہم نے ڈائریکٹ فلائٹس لاہور سے، سیالکوٹ سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، کراچی سے سکردو چلائیں. لیکن اب آج کل چونکہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پیسنجر لوڈ نہیں ہے، کمرشل ایکویشن نہیں بنتی، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. So the next question is, PTC needs to be upgraded and earn revenue, otherwise it should be closed. اب میں شاید پچھلی دفعہ بھی یہ سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ پی ٹی سی کو ہم نے یقیناً بہت بہتر کیا، اور اٹ از اے ریونیو ارننگ سورس، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بٹ اس میں کچھ وقت لگے گا. ابھی ہم نے پہلے ان ہاؤس کچھ تبدیلیاں کی. ہمارے جو پی ٹی سی کے باس ہیں وہ اس کام پہ بالکل منجمد ہے، کر رہے ہیں ہم کام اس کے اوپر کہ پہلے اپنی ٹریننگ کو بہتر کیا جائے، ٹریننگ سینٹر کو بہتر کیا جائے. اور اسی کے ساتھ آپ کو یقیناً یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں، پہلی دفعہ بلکہ اس ریجن میں، انڈیا میں بھی نہیں،
پاکستان میں PIA سمولیٹر لے کے آ رہی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو PTC کے ساتھ لنک کیا جائے اور ٹریننگ کی ایک انوائرمنٹ اور کلچر ایسا لایا جائے جس سے یہ جب آپ کے پاس سمولیٹر آ جائے گا جو کہ ایئر بس کا سمولیٹر ہے اور دنیا کا جدید ترین سمولیٹر ہے جس کے ہم لانچ کسٹمر بھی ہیں, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے انشاءاللہ اسی 2022 میں بہت سا ریونیو اس میں آئے گا, بیکاز سمولیٹر کی دنیا بھر میں ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے اس کو ایک پیکج بنایا ہے. ایک سمولیٹر بلڈنگ ہوگی, اس کے ساتھ ہمارا ایئرپورٹ ہوٹل ہے جو کہ بہت پرانا بہت خراب حالت میں ہے, اس کو ہم نے امپروو کرنا شروع کر دیا, اور تیسرا ہمارا ٹریننگ سینٹر. تو یہ ایک کمبینیشن بن جائے گا جس سے انشاءاللہ ملک میں بہت ریونیو آئے گا, اور ہمارے اپنے ایئر بس کے جتنے آپریٹرز ہیں ان کے لیے بہت سہولت ہو جائے گی. دبئی ڈیرہ غازی خان کی فلائٹس بڑی دیر سے مطالبہ ہے. جی دیکھیں, ڈیرہ غازی خان سے ہم بالکل کریں گے. ہم صرف کووڈ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے میجر اسٹیشن سے کیے ہیں, اور آج کل ون وے لوڈ زیادہ ہے, جو گلف سے آنے والا لوڈ بہت کم ہے. تو یہ کمرشلی آج کل وائبل نہیں ہے, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے بہت سے ہم وطن ہیں جو کہ جاب کے سلسلے میں وہاں گئے ہوئے ہیں. یہ ہماری ترجیحات میں ہے. کووڈ جیسے سچویشن کلیئر ہوتی ہے, دونوں طرف سے جب ٹریفک ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے یہ ترجیحات میں شامل ہیں. What is the route expansion plan on domestic and international routes? یہ کوشچن بار بار آتا ہے. جی دیکھیں, ڈومیسٹک میں تو ہم PIA وہ واحد ایئر لائن ہے جو کہ ہر جگہ جا رہی. کوئٹہ جاتی ہیں, پشاور, ملتان, فیصل آباد, سیالکوٹ, بھاولپور. اب لوگ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی لاہور اسلام آباد لگائیں. ہم نے آ کے لاہور اسلام آباد کئی دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا. ابھی بھی سسٹم پہ لاہور اسلام آباد فلائٹ اویلیبل ہے, لیکن وہ فلائٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کتنے مہینے میں نے چلائی, لیکن کوئی 3 مہینے ہم نے اس فلائٹ کو آپریٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے ایئر بس پہ جس میں 160 سے زیادہ مسافر آتے ہیں. جب وہ نہیں چلی, ہم نے ATR لے کے آئے جس میں 40 کے قریب مسافر آتے ہیں. جب یہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا تو ہم لاہور اسلام آباد پہ نہیں چلائے, اور یہی وجہ ہے کہ کوئی اور ایئر لائن بھی نہیں اس روٹ پہ آپریٹ کریں. اسکردو گلگت ہم ریگولر کر رہے ہیں. چترال ہم جا رہے ہیں, آلدو ادھر بھی لوڈ کم ہے, لیکن ہم چونکہ وہ ایک دور دراز ایریا ہے اور بینگ اے قومی ایئر لائن ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. سو وہاں پہ بھی ہم چترال میں بھی ریگولر فلائٹس کر رہے ہیں, زوب میں بھی کر رہے ہیں, گوادر میں بھی ہم کر رہے ہیں. اتنی فلائٹس کسی اور ایئر لائن کی وہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ فیسلٹیز کی کمی ہے. فیول کی فیسلٹی ابھی تک گوادر ایئرپورٹ پہ نہیں ہے. کچھ اور جگہیں ہیں جس پہ ہم جانا چاہتے ہیں, بٹ کووڈ کی وجہ سے پیسنجر لوڈ کم ہے. ایک اور وجہ آپ لوگ یقیناً سمجھتے ہیں, روڈ کنڈیشن موٹر ویز بننے کی وجہ سے بہت بہتر ہو گئی, جس کی وجہ سے لوگوں کا ٹرینڈ بہت کم ہو گیا. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب کراچی سے لاہور یا اسلام آباد بائی روڈ آنا پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی جب کمرشل سینس نہیں بنتی تو ہم ہر طرف نہیں جاتے. یہ ہے ڈومیسٹک. انٹرنیشنل پہ ہم ابھی مزید ایکسپینڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. مسقط پہ ہم نے زیادہ بڑھائیں, سلالہ ہم گئے, نجم الاشرف ہم گئے, سیریا دمیسکس ہم جا رہے ہیں. ہم ایران کو بھی اپنے پلان میں شامل کیا ہوا ہے. اب ہم مالدیپ, کویت میں بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. ابھی ہم مالدیپ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم آسٹریلیا کا کیلکولیشنز کر رہے ہیں, استنبول کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں. آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے آج کل جب موسم سرما آتا ہے تو اس میں ہوا کی رفتار بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جس سے آپ پہ ڈریگ بڑھتا ہے, فیول بڑھتا ہے, تو آپ کی کئی لمیٹیشنز آتی ہیں. ان کی وجہ سے کچھ ایریاز پہ اب بھی ہم نہیں کر پا رہے, لیکن بینکاک, ہانگ کانگ, ان کی طرف ہم یقیناً اپنے روٹس کو ایکسپینشن میں لے کے آ رہے ہیں. چترال کی فلائٹس آپ نے تھوڑا سا چلائیں پھر بند کر دی. جی دیکھیں, کیا وجہ یہ ہوتی ہے کمرشل. اگر ایئر لائن لاس کرے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں اسی روٹ کو مینٹین کرنا چاہیے. لیکن چترال ابھی ہم لمیٹڈ فلائٹس آپریٹ کر رہے ہیں. لوڈ نہیں ہوگا تو یہ آپریٹ نہیں کر پائے. دیٹ از دی اونلی ریزن. یہ وہ جگہ, اگر آپ آئیں گے, مسافر بیٹھیں گے, ہم آپریٹ کرتے ہیں, کچھ ٹائم دیتے ہیں, فلائٹ ڈیولپ جب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں. اگر فلائٹ ڈیولپ نہیں ہوتی 2 مہینے 3 مہینے, سو ظاہر ہم اتنا زیادہ لاس برداشت نہیں کر سکتے.
Sir, next question is PIA really was in top 10 and situation 2B. دیکھیں وہ میرے خیال میں وہی سوال ہے, آپ کی خواہش ہے, میری خواہش ہے, ہر ملک کی ہم پاکستانی کی خواہش ہے کہ ہمارے قومی ادارے وہ اپنا ماضی کا کھویا ہوا مقام واپس لے آئیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم پی آئی اے کیا, پاکستان ریویل کیا, پاکستان اسٹیل کیا, قومی ہاکی ٹیم, اسکواش, بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ہم دنیا میں حکومت کرتے تھے. ایک چھوٹا ملک تھا لیکن جفاکش لوگ تھے, محنت کرتے تھے, ایمانداری سے کام کرتے تھے. سر معاشرے میں بھی ایک ایسی آبزرویشن ہے جو آپ سب سمجھتے ہیں, تو اس سارے المیہ میں پی آئی اے میں بھی وہی چیزیں آئی ہیں جو ہم آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی سامنے لا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر میں نے 2 چیزیں آپ کو پہلے بھی بتائیں, میری وہ 2 چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو میری یہ ایئر لائن کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد واپس نہ لے سکے. Please initiate HITIT training around Pakistan so that agents can access HITIT. اوکے, although ہم نے شروع کیا تھا لیکن اس کو ہم دوبارہ اپنا ایجنڈا لے لیتے ہیں. ہم نے ہٹٹ کی ٹیم کو, آپ کو شاید پتہ ہو کہ ہٹٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے ہٹٹ کی ٹیم یہاں پہ مستقل پوزیشن کی ہوئی ہے. دوسرا ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کا کراچی میں آفس کھولا ہوا ہے. اسی طرح ہٹٹ نے, آپ کو شاید پتہ ہو, نسٹ میں بھی ایک اپنا R&D کے ریلیٹڈ آفس کھولا ہوا ہے, جس سے ہم جو کراچی آفس ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کرتے ہیں. لیکن اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں. میں اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم اس پہ اگلی سیشن میں آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے. Sir, please increase pension of PIA employees. دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بڑے عرصے بعد ہم نے پی آئی اے کے اپنے جو ملازمین تھے جنہوں نے بڑی محنت کی ہے, ان 3 سالوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے دن رات کام کیا, جس کے کچھ ثمرات بھی سامنے آئے. انہیں ثمرات کی روشنی میں ہم نے ان کی تنخواہوں میں 25% سے لے کے 10 سے 25% تک اضافہ کیا. پینشن آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک پینشن ہوتی ہے جو ادارہ دیتا ہے, ایک پینشن ہوتی ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ بھی اور ادارہ. ہمارے ادارے میں ساری پینشن صرف ادارہ ہی دیتا ہے. بہت کم پینشن ہے, کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن ہمارے آنے کے بعد سے 2 دفعہ, ایک دفعہ 10% بڑھائی تھی, اب دوبارہ اس دفعہ 10% بڑھا. اور ان حالات میں جب کہ پی آئی اے میں لاسز ہوں, کارکردگی کے ساتھ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, لیکن کیش فلو کی وہ صورت نہیں ہے. لیگیسی لائبلٹیز 450 بلین تک ہے, اور ہم گورنمنٹ کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ اس کو فائنینشیل اسٹرکچرنگ کریں, تب جا کے ہم اپنی کو کارکردگی صحیح معنوں میں آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. ورنہ جو ہم کرتے ہیں وہ لیگیسی لائبلٹیز کو ایڈریس کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا ایف بی آر نے ہمارے سارے اکاؤنٹ اٹیچ کر دیے. ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ 2016 کے جتنے ڈیوز ہیں وہ واپس کرو. وہ بھائی کہاں سے واپس کریں؟ آج کے جو کما رہے ہیں وہ تو میں لائبلٹیز اپنی کلیئر کر سکتا ہوں, بٹ اس سے کما کے میں دوسرے پچھلے پرانے گناہوں کا حساب بھی دوں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس پہ کھانا بند کر دیا ہے, کیوں؟ جی, پی آئی اے نے نہیں بند کیا, ساری ایئر لائنس نے بند کیا ہے, اور یہ ڈائریکشن این سی او سی کی طرف سے آئی ہے بیکاز کووڈ کی ریشو بڑھ رہی تھی. ادروائز ہم نے تو اپنا کھانا پچھلے 1 مہینے میں بہت امپروو کیا تھا, اور ہم نے تو بچوں کو بھی چاکلیٹ دینا شروع کی تھی. دوبارہ سے وہ کلچر لائے تھے, ہم نے بچوں کے لیے ٹوائز انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں, بچوں کو چاکلیٹس دے رہے ہیں, کھانا امپروو کیا ہے. لیکن جب تک یہ کووڈ کے حالات بڑھے ہوئے ہیں, این سی او سی کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے اس کو روکا ہوا. Next question is PIA flights are increasing and it was promised that cabin crew of 6, 7 and 6, 8B numbers will be called back when operation. جی, ابھی بھی وہ وعدہ ویسے ہی, جیسے جہاز بڑھیں گے, جیسے ہی ہمیں فلائٹس بڑھیں گی, انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے بندوں کو لیں گے, اور ان بندوں کو لیں گے جو کہ بہت کمپیٹنٹ ہیں, بڑے اچھے پروفیشنلز ہیں, اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہماری, ان کو ہم لے کے آئیں گے. آپ سنیں گے چند دنوں میں ہم پہلا بیچ لیں گے, اور اس طرح انشاءاللہ انہی لوگوں کو لیں گے. کسی اور کو کیبن کرو میں ہمارے پاس آلریڈی جو پہلے موجود تھے بچے اور بچیاں, انہی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ.
ہمارے افضل راؤ صاحب نے ایک کہا ہے کہ میری پینشن جو ہے مدر کی 2019 سے نہیں، ہم ان کے چیک کر لیں گے کہ کیوں نہیں. افضل صاحب We have noted آپ it کو and کل تک اس کے اوپر میں بذات خود فون کر کے اپڈیٹ دوں گا. آپ قمر صاحب ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ ان کو ابھی ای میل کر دیں اپنا کانٹیکٹ نمبر، اور کل انشاءاللہ اگر آپ کو نہ ہوا آپ میرے دفتر آ سکتے ہیں. پی آئی اے کے فیئر دوسری ایئر لائن کی نسبت زیادہ ہیں. سر ایسا نہ کریں، ہمارے تو فیئرز کم ہوتے ہیں، ہمارے تو فیئرز اسٹینڈرڈ فیئرز ہیں جو کہ ہم بالکل پبلش کرتے ہیں. دوسری ایئر لائنس کے مقابلے میں ہمارے فیئر بہت کم ہیں، خاص طور پہ انٹرنیشنل میں تو بہت کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ایئر لائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قطر سے مہنگا ٹکٹ بیچ کے کماؤں جبکہ اس کا جہاز نیا، اس پہ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے، کرسیاں نہیں ہیں. تو ہمارے فیئرز بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے فیئرز دوسری ایئر لائن کے مقابلے میں مہنگے ہیں. سر اگلا سوال ہے کہ پی آئی میں ٹکٹس کینیڈا کے لیے جب لیتے ہیں تو آن لائن ٹکٹس نہیں ملتے. میرے خیال میں اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، بیکاز میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، کئی دوستوں کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہماری ویب سائٹ پہ بالکل ٹکٹس اویلیبل ہیں، لیکن آپ اس کو ضرور کوالیفائی کروائیں. قمر صاحب کے پاس آپ ای میل کریں، اس ریفرنس کو دیں. اگر اس میں کوئی مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہوگی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آن لائن سیل بڑھے تاکہ ڈائریکٹ پیسہ پی آئی اے کے اکاؤنٹس میں آئے، انٹرمیڈیٹ ختم ہو جائے. پی آئی اے has acute shortage of pilots. Is there any requirement? There's no acute shortage of pilots. Absolutely not. Whenever we have such requirement, 777 میں پچھلے دنوں کچھ کمی آئی تھی، لیکن ہمارے پاس ہمیں سپریم کورٹ نے چونکہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے جو امپلائیز ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہوں ان کو کانٹریکٹ پہ لے سکتے ہیں. سو ایک لمٹ کے تحت، ادروائز ہماری کوئی شارٹیج نہیں ہے الحمدللہ. Next question is PIA Cadet Pilots Program. جی ابھی نہیں، کیڈٹ پائلٹ پروگرام کا ابھی نہیں ہے. ابھی جیسے یہ بزنس پلان اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس پورا لائحہ عمل بنائیں گے، جس میں پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اکیڈمی کیسے اسٹیبلش کرنی ہے، کیڈٹ پائلٹس کیسے لے کے آنے ہیں. اس وقت ایسا کوئی پروگرام نہیں. What is PIA's CSR program? میرے خیال میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ واحد قومی ادارہ ہے آپ کا جس نے پاکستان میں سی ایس آر کو انٹروڈیوس کیا. 60s میں اگین یہ کریڈٹ اے مارشل اصغر خان اور اے مارشل نور خان صاحب کو جاتا ہے کہ جب پاکستان میں سی ایس آر کا کانسیپٹ نہیں تھا تو اس وقت ایک اسپیشل چلڈرن کے لیے ہم نے ایک اسکول کھولا جس کا نام الشفا تھا، اور آج بھی وہ ادارہ الشفا ٹرسٹ کے نام سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. الشفا ٹرسٹ کے لیے ہم کوئی 100 کے قریب بچے ہیں جو کہ بلیسڈ بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، جس میں کئی اسپیشلٹیز کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. ہم ان کا علاج بھی کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. پچھلے دنوں ڈاکٹر الوی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ اور ان کی بیگم صاحبہ نے انتہائی مہربانی فرمائی اور آ کے ہمارے ساتھ اس کارواں میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اس اسکول کو ریہیبلیٹیٹ اور ریفربش کرنے کے لیے ہمیں اپنے تعاون کی مدد کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں کنڈکٹ کی. اس فورم کے تھرو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کے لیے آپ ضرور اس کارۂ خیر میں حصہ لیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے اس کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو کنٹینیو کرتے چلے جائیں، جس کے لیے ہمیں آپ کی بھی مدد کی ضرورت ہے. So next question is PI's web booking system is not working properly. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں ہم نے اس کو بہت امپروو کیا. ہٹٹ کے آنے کے بعد سے اس میں بہت اچھی چیزیں انٹروڈیوس کی گئی ہیں، پر چونکہ یہ دوسری بار یہ آیا ہے تو میں اس کو دوبارہ دیکھ کے اگلے سیشن میں ہم آپ اس کو بتائیں گے. کوئی اور ہے یا وہی پرانے سوال وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سر، یہاں پہ اپریشیٹ کرتے ہیں جن نے اچھی پرپوزل دی ہیں اور اچھا پی آئی کی تعریف کی ہے. تو کائنڈلی آئی ول ریکویسٹ کہ جی جیسے قمر صاحب نے بتایا بالکل ٹھیک کہا. ہم دیکھیں تنقید سے کوئی بندہ گھبراتا نہیں، اور ہم گھبرانا والے لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں. جو آپ کی پازیٹیو انپٹس ہیں، کرٹیکس ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ انکریج کروں گا کہ آپ اس کو فالو اپ کریں اور ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے.
یہ وہ واحد ادارہ ہے جو پوری دنیا میں جب جاتا ہے تو اناؤنس کرتا ہے کہ پاکستان. پوری دنیا میں کوئی اور ایئر لائن، کوئی اور پاکستان سے اڑنے والا جہاز یہ نہیں اناؤنس کرتا. پی آئی اے ہے وہ جو جا کے اناؤنس کرتا ہے کہ پاکستان 309 جو پاکستان، اور وہ پاکستان کے نام کی پہچان ہوتی ہے. اور آپ کا بھی میری طرح دل اور خون بڑھ جاتا ہوگا جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ گرین ٹیل پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ دنیا میں ایک کھڑا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی ایئر لائن ہے، یہ آپ کا اثاثہ ہے. میں اور آپ، ہمارے اوپر یہ قومی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنا اس میں حصہ ڈالیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے اس میں امپروومنٹ لاؤں. آپ کی ذمہ داری ہے ہر ممکن جہاں تک ہو سکے اس میں سفر کریں، اور پھر ہم پہ تنقید کریں، پازیٹیو تنقید کریں، نیگیٹو بھی کریں، کوئی ایشو نہیں، ہم سے شیئر کریں. اسی طرح ہم امپروو بھی کریں گے. تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا قیمتی وقت ہے جس میں آپ نے یقیناً کچھ سوچ کے ہی اپنے آپ کو حاضر کیا، اویلیبل کیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پائندہ باد.